کبھی سوچا ہے کہ انسانوں سے پہلے یہ دنیا کیسی ہوگی؟ مطلب ہر طرف ایک گہری مکمل خاموشی۔ کوئی آواز نہیں، زندگی کا کوئی نشان نہیں۔ جی بالکل۔ تو آج ہم اسی نقطۂ آغاز سے بات کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس خاموش زمین پر اپنا ایک نمائندہ، ایک خلیفہ بنایا جائے۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی کو بڑی گہرائی سے بیان کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ اس میں چھپے ہوئے اسباب کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ تو پوری انسانیت کی کہانی ہے نا؟ جی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری کمزوری کیا ہے، اور ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم فرشتوں کے ساتھ ہوئے مکالمے سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر مٹی لانے کا حکم، عزازیل کا تکبر، جنت میں پہلی انسانی محبت، اور پھر وہ بہکاوا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور آخر میں یہ کہ غلطی کے بعد رحمت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے۔ جی تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تصور کریں وہ لمحہ جب اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو اپنے حضور جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب اربوں فرشتے حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بنانے والا ہوں۔ تو جب فرشتوں نے یہ اعلان سنا تو ظاہر ہے ان میں ایک ہلچل سی مچ گئی، اور انہوں نے جو سوال کیا نا وہ کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ایک جینیوئن ایک تشویش تھی۔ بالکل ایک حقیقی الجھن تھی۔ انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ زمین پر ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی؟ جبکہ ہم تو ہر وقت آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جی، ان کا نقطہ یہی تھا کہ ہم تو کامل اطاعت گزار ہیں، تو اس نئی مخلوق میں ایسا کیا خاص ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ فرشتے جو صرف اطاعت جانتے ہیں وہ اختیار والی مخلوق کے نتیجوں سے شاید پریشان تھے۔ بالکل، اور اس پر اللہ کا جواب بہت گہرا اور حتمی تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا یہ کہ میرا منصوبہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جی، کہ اس میں فساد کے امکان کے ساتھ ساتھ رحمت اور توبہ کا ایک ایسا نظام بھی ہے جسے تم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں فرشتوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے بحث نہیں کی، اپنی منطق پر اصرار نہیں کیا۔ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ ان کا سوال الہی علم پر تھا، وہ فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور معافی مانگ لی۔ یہ اطاعت کی پہلی اور سب سے بڑی مثال ہے۔ اچھا، اس فیصلے کے بعد پھر تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جی، اللہ نے اپنے 4 بڑے فرشتوں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ لیکن یہ کام اتنا سیدھا نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ جب حضرت جبرائیل گئے اور مٹی اٹھانے لگے تو مٹی نے ان سے فریاد کی۔ اور یہ صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف گہرا اشارہ ہے کہ انسانیت کا جو دوہرا کردار ہے نا، تخلیق اور تخریب کا، اس کا خدشہ شروع سے ہی موجود تھا۔ مٹی نے کہا، مجھ سے جو انسان بنے گا وہ نافرمانی کرے گا، اور جب اس پر عذاب آئے گا تو وہ تکلیف مجھے بھی سہنی پڑے گی۔ یہ بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ نے 4 عظیم فرشتوں کو بھیجا لیکن پہلے 3 ناکام رہے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بظاہر تو یہ ایک حکم تھا، لیکن گہرائی میں یہ رحم اور فرض کے درمیان ایک کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل انہوں نے رحم کو ترجیح دی، جو کہ ایک بہت خوبصورت خوبی ہے۔ جی۔ لیکن جب حضرت عزرائیل گئے اور مٹی نے ان سے بھی وہی فریاد کی تو ان کا جواب مختلف تھا۔ انہوں نے کہا، میں تیرے رونے پر اپنے رب کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ یعنی انہوں نے فرض کو رحم پر فوقیت دی۔ بالکل، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ الہی منصوبے میں ہر خوبی کی اپنی ایک جگہ اور ایک حد ہوتی ہے۔ تو حضرت عزرائیل وہ مٹی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ جی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر فرمایا، اے عزرائیل، چونکہ تم نے میرے حکم کی تعمیل میں سختی دکھائی، آج سے انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس پر تو حضرت عزرائیل نے تشویش ظاہر کی ہوگی کہ اس طرح تو سب لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ جی، انہوں نے کی، اور اس کا حل بھی کتنا خوبصورت نکالا گیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم ہر موت کے لیے کوئی ظاہری سبب بنا دیں گے۔ بیماری، حادثہ، بڑھاپا؟ بالکل، لوگ اس سبب کو یاد رکھیں گے اور تمہیں براہ راست الزام نہیں دیں گے۔ واہ! اس طرح انسان کی نفسیات کا بھی خیال رکھا گیا۔
تو اب مٹی آ چکی ہے، اسے مکہ کے قریب ایک جگہ رکھا گیا، وہ سالوں تک بارش اور دھوپ میں پکتی رہی، اور پھر اس سے حضرت آدم کا ایک بے جان پتلا تیار ہوا۔ اور اس پتلے کو جنت میں رکھ دیا گیا۔ فرشتے اسے بڑے تجسس سے دیکھتے تھے۔ لیکن ایک ہستی تھی جو اسے حقارت سے دیکھتی تھی۔ جی، وہ تھا عزازیل، جو اس وقت تک فرشتوں کا سردار مانا جاتا تھا، ایک عظیم عبادت گزار، لیکن اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ وہ اس مٹی کے ڈھانچے کو دیکھ کر مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا کہ یہ کمزور مخلوق اللہ کی نمائندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہیں سے بغاوت کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس بے جان جسم میں زندگی ڈالی گئی، ایک خوبصورت پیالے میں روح لائی گئی، اور اسے جسم میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ روح داخل ہوئی، ان کے انگ انگ میں جان دوڑ گئی، آنکھیں کھلیں، اور زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ تھا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ لمحہ انسانیت کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ہمارا پہلا عمل، ہمارا پہلا اظہار شکر گزاری تھا۔ اور اس کے فوراً بعد حضرت آدم نے اللہ کے شکرانے میں 2 رکعت نماز بھی ادا کی۔ جی، یعنی انسان کی فطرت میں شکر اور عبادت کو گوند دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جس نے کائنات کی تاریخ بدل دی۔ حضرت آدم کو ایک تخت پر بٹھایا گیا، اور اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ کروڑوں فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے ایک کے، عزازیل۔ وہ اکڑا کھڑا رہا۔ جی، جب اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرے حکم سے روکا، تو اس نے وہ جواب دیا جو ہر تکبر کی بنیاد ہے، منطق کا غلط استعمال۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ بالکل، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ آگ کی فطرت بلندی کی طرف جانا ہے اور مٹی کی پستی کی طرف، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس نے اپنی تخلیق کے مادے کو اپنے کردار کی برتری کی دلیل بنا لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی ساری عبادت، سارا علم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، آج سے تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اسی لمحے وہ عزازیل سے ابلیس یعنی شیطان بن گیا، اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو وہ باہر نکال دیا گیا ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتا، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ جی، یہاں وہ اللہ سے ایک سودا کرتا ہے۔ اس نے 2 چیزیں مانگی، ایک مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے، اور دوسرا یہ کہ مجھے انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑنے کی طاقت دی جائے تاکہ میں اسے بہکا سکوں۔ اور حیرت انگیز طور پر یہ درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہیں سے انسان کے امتحان کا آغاز ہونا تھا۔ اگر بہکانے والا ہی نہ ہو تو ارادے کی مضبوطی اور توبہ کی اہمیت کیسے ظاہر ہوگی، ہے نا؟ صحیح۔ اللہ نے اسے یہ طاقت دی، لیکن ساتھ ہی انسانیت کو ایک حفاظتی ڈھال بھی عطا کر دی۔ فرمایا، جا، تجھے یہ طاقت دی گئی، لیکن یاد رکھنا، میرا جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا، میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یہ بھی کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور کبھی نہیں چلے گا۔ بالکل، یہ امید کا وہ دروازہ ہے جو شیطان آج تک بند نہیں کروا سکا۔ تو اب شیطان اپنا میدان جنگ سجا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت آدم کے پاس تمام نعمتیں ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک اداسی ہے، اور یہ اداسی انسانی فطرت کا ایک اور اہم پہلو ہے کہ ہمیں صحبت کی ضرورت ہے۔ نعمتیں اور آسائشیں تنہائی کا علاج نہیں کر سکتی۔ ایک دن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یہاں سب کچھ ہے، لیکن دل میں ایک خالی پن ہے۔ اس خالی پن کو بھرنے کے لیے ایک دن جب حضرت آدم سو رہے تھے، اللہ کے حکم سے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا۔ جی، کہا جاتا ہے کہ جب وہ ہڈی سے ایک مکمل وجود بنے تو ان کے چہرے کے نور سے جنت روشن ہو گئی۔ اور ان کی تخلیق کا پسلی سے ہونا بھی علامتی ہے۔ بہت زیادہ۔ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور دل کے قریب ہوتی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ رشتہ منطق سے زیادہ محبت اور برداشت سے چلتا ہے۔ اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور قریب ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو اپنے سامنے ایک ایسی پاکیزہ ہستی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت جبرائیل نے تعارف کرایا، یہ آپ کی ساتھی بی بی حوا ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی حضرت آدم کے دل کا سارا خالی پن ختم ہو گیا۔ لیکن جب وہ محبت سے ان کے قریب جانے لگے تو انہیں روک دیا گیا۔ بالکل، حضرت جبرائیل نے فرمایا، پہلے نکاح ہوگا۔ یہیں سے انسانی معاشرت کے پہلے اصول یعنی نکاح کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے خود ان کا نکاح پڑھایا،
اور اس نکاح کا مہر وہ بہت خاص تھا۔ جی، حضرت آدم سے کہا گیا کہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے، یعنی پہلے انسان کو آخری نبی سے تخلیق کے آغاز میں ہی جوڑ دیا گیا۔ اس میں یہی پیغام ہے کہ انسانیت کا یہ پورا سفر آدم سے لے کر آخری نبی تک ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ یہ رشتہ ازل سے قائم ہے۔ نکاح کے بعد انہیں جنت میں رہنے کی مکمل آزادی دے دی گئی۔ کھاؤ پیو جہاں چاہو رہو، بس ایک شرط تھی۔ جی، ایک مخصوص درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا، بس اس درخت کے قریب مت جانا، جسے ماخوذ میں گیہوں کا درخت بتایا گیا ہے۔ اور یہی امتحان کی خوبصورتی ہے۔ مکمل آزادی کے بیچ ایک چھوٹی سی حد۔ یہ طاقت کا امتحان نہیں تھا، یہ ارادے اور اعتماد کا امتحان تھا۔ ادھر شیطان، جسے جنت سے نکالا جا چکا تھا، وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انہیں زبردستی کچھ نہیں کروا سکتا۔ اسے انہیں نفسیاتی طور پر قائل کرنا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جنت میں داخل کیسے ہو؟ یہاں اس کی مکاری عروج پر نظر آتی ہے۔ وہ جنت کے دروازے پر آیا اور پہلے ایک مور کو ہمیشہ جوان رہنے کا لالچ دیا۔ جب وہ نہ مانا تو اس نے پہرے پر موجود ایک سانپ سے رابطہ کیا اور اسے اسم اعظم سکھانے کا جھوٹا وعدہ کر کے دھوکہ دیا۔ اور اس سانپ کو قائل کیا کہ وہ اسے اپنے منہ میں چھپا کر اندر لے جائے۔ تو شیطان بھیس بدل کر چھپ کر ایک اتحادی کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ بہکاوے کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، یہ کبھی سامنے سے نہیں آتا۔ بالکل، وہ سانپ کے منہ میں چھپ کر سیدھا بی بی ہوا کے پاس پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنی سب سے بڑی چال چلی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب بی بی ہوا نے وجہ پوچھی تو اس نے جھوٹی ہمدردی سے کہا، میں تم دونوں کے انجام پر رو رہا ہوں، اللہ تمہیں اس جنت سے نکالنے والا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ تھا۔ انہوں نے اس پر یقین کیسے کر لیا؟ کیونکہ شیطان نے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نام کی قسم کھائی۔ اس نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور ان کے لیے یہ ناقابل تصور تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ بالکل۔ پھر اس نے اپنی منطق پیش کی، اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کیونکہ اس کا پھل کھانے والا ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کو ہی ان کی بھلائی کے خلاف ایک سازش بنا کر پیش کر دیا۔ یہی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ سچائی کو مسخ کرتا ہے۔ اس نے ایک ممانعت کو خطرے کی گھنٹی بنا دیا اور نافرمانی کو نجات کا راستہ۔ بی بی ہوا اس کی باتوں میں آ گئیں۔ انہوں نے پھل توڑا اور کھا لیا، پھر وہی پھل لے کر حضرت آدم کے پاس گئیں۔ جی، اور ماخذ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم نے سادگی اور معصومیت میں اپنی شریک حیات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ پھل کھا لیا۔ اور اس عمل کے نتائج وہ فوری طور پر ظاہر ہوئے۔ جی، ان کے جسموں سے جنت کے نورانی لباس اتر گئے، وہ خوشبو جو ان کے وجود سے آتی تھی ختم ہو گئی۔ اور پہلی بار انہیں شرمندگی اور پچھتاوے کا احساس ہوا۔ وہ اپنی غلطی سمجھ چکے تھے، وہ جنت میں چھپنے لگے۔ اللہ نے پکارا، اے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں میرے رب، میں تجھ سے حیا کی وجہ سے چھپ رہا ہوں۔ پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارے جانے کا حکم ہوا۔ آدم کو سریدیپ یعنی سری لنکا میں اور ہوا کو جدہ کے قریب اتارا گیا۔ تو کیا یہ زمین پر بھیجنا صرف ایک سزا تھی؟ یہ ایک سزا سے بڑھ کر ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ یہ اس خلافت کا عملی آغاز تھا جس کا ذکر فرشتوں سے کیا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے انہیں اپنی غلطی کی تلافی کرنی تھی۔ جی، وہ سینکڑوں سال تک ایک دوسرے سے جدا روتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ یہ حصہ توبہ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس پر پچھتا کر معافی مانگنا وہ عمل ہے جو انسان کو دوبارہ اللہ سے جوڑتا ہے۔ اور بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ انہیں وہ کلمات سکھائے گئے جن سے معافی مانگنی تھی، پھر انہیں دوبارہ ملایا گیا اور ان کی اولاد سے اس زمین پر انسانیت کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ تو یہ کہانی ایک الہی منصوبے سے شروع ہوتی ہے، تکبر اور اطاعت کے امتحان سے گزرتی ہے، محبت اور شراکت کی بنیاد رکھتی ہے، پھر انسانی کمزوری اور شیطان کے فریب کا سامنا کرتی ہے، اور بالآخر غلطی پر پچھتاوے اور توبہ کی لازوال طاقت پر ختم ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ہر انسان کی زندگی کا خاکہ ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر غلطی کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور توبہ کے ذریعے بلندی پر پہنچنے کی طاقت بھی۔ اور شیطان سے ہماری دشمنی کی نوعیت کیا ہے؟
وہ ہمیشہ ہماری نیتوں اور اللہ کے حکم کے بارے میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک غور طلب سوال ہے۔ جی، یہ کہانی انسان اور شیطان کے درمیان ایک ایسی دشمنی کی بنیاد رکھتی ہے جو وجود کے پہلے لمحات سے شروع ہوئی۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار الہی حکم کے بارے میں سچائی کو مسخ کرنا تھا، ایک سادہ سی ممانعت کو ایک خوفناک سازش کے طور پر پیش کرنا۔ آج کے اس معلومات کے سیلاب کے دور میں جہاں سچ، آدھا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہے، یہ قدیم کشمکش ایمان پر مبنی سادہ اطاعت اور فریب پر مبنی پیچیدہ منطق کے درمیان ہمیں اپنی زندگیوں میں کس شکل میں نظر آتی ہے؟